بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو انبیاء اکرام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے سارے واقعات ملتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں کیا کیا ہوا، کیا کیا مشکلات آئیں اور انہوں نے کس طریقے سے ان ساری مشکلات کو فیس کیا، اور پہلے کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب دیا، یہ ساری معلومات آپ کو اس چینل پہ ملتی ہیں۔ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک بھی ضرور دیا کریں۔ تو ویورس آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو ہے طوفان نوح کے بعد دنیا کی آباد کاری کیسے ہوئی۔ جب طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی رکی تو اس سے کل 80 افراد اترے، ان میں 20 تو میاں بیوی تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سب کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ اولاد نہیں پیدا کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح کا واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک نہایت اہم اور عبرت انگیز واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے دنیا کو ایک نئے آغاز کی طرف موڑا اور انسانیت کو سبق سکھایا کہ نافرمانی اور برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں اکثر آتا ہے کہ اس عظیم طوفان کی وجہ سے پوری دنیا کی زندگی کیسے متاثر ہوئی اور اس کے اثرات سے لوگ کس طرح گزرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے طور پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، ان کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کریں اور ان سے براہ راست مخاطب ہو کر انہیں سمجھائیں کہ فطرت کی سنت اور الہی احکام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ مگر لوگ اکثر اپنے مفاد اور خواہشات میں اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے دلائل اور نشانیاں پیش کیں، بار بار نصیحت کی، مگر لوگوں کا انکار اور تمرد بڑھتا گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانی زندگی میں صبر، استقامت اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ جینے کا کتنا اہم مقام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لاکھوں سالوں تک اپنے قبیلے کی رہنمائی کی، ہر دن دعا اور نصیحت کے ساتھ گزارا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں محو رہے۔ لوگوں کی باتوں اور تمسخر کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے بتایا کہ قیامت کی طرح ایک عظیم تباہی آنے والی ہے جو زمین پر رہنے والوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوگی۔ اس طوفان کی خبروں کو سن کر بہت کم لوگ ان کی بات مانتے، مگر ان کے دلوں میں بھی خوف اور ایمان کا ایک نیا شعور پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خطبات اور تعلیمات نے اس چھوٹے گروہ میں انسانیت کی نئی بنیاد رکھنے کی فکر پیدا کی اور ان لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ ان کے ایمان کی مضبوطی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ آنے والے بڑے امتحان کے لیے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی کہ ایک کشتی تیار کریں جو طوفان میں محفوظ رہے گی۔ اس کشتی کے اندر ہر قسم کے جانداروں کے جوڑے شامل ہوں تاکہ زمین پر زندگی دوبارہ قائم ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر حکم کو بڑی محنت اور صبر کے ساتھ انجام دیا۔ انہوں نے لکڑی کا انتخاب کیا، کشتی کی ساخت تیار کی اور اللہ کے احکام کے مطابق ہر جاندار کو اس میں جگہ دی۔ اس دوران بھی کچھ لوگ ان پر ہنستے اور مذاق کرتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی توجہ صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی حفاظت پر تھی۔ اس کشتی کی تیاری میں دن رات کی محنت شامل تھی۔ ہر لکڑی کا ٹکڑا، ہر جوڑا جانور، ہر انسان کا داخلہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حفاظت کی ضمانت دی۔ اس طوفان کی شدت اتنی تھی کہ زمین کے ہر کونے میں پانی بھر گیا، پہاڑ، وادیاں، شہر، گاؤں سب ڈوب گئے، مگر کشتی محفوظ، افراد اور جاندار اللہ کے احکام کے مطابق زندہ رہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور احکام پر عمل کرنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد زمین خالی اور ویران ہو گئی اور زمین کے دوبارہ قائم ہونے کے لیے اللہ کی قدرت اور منصوبہ بندی کے مطابق نئے اصول وضع ہوئے۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نافرمانی پر غور کرنا چاہیے اور یہ کہ ایک پیغمبر کی ہدایت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں سب کو محفوظ رکھا۔ طوفان کے پانی نے زمین کے ہر حصے کو ڈانپ لیا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچا، مگر کشتی اللہ کی قدرت کے تحت محفوظ رہی۔ اس دوران زمین کے ہر جاندار کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا اور ہر چیز کو ایک نظام کے مطابق حرکت دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور جو انسان اپنے اعمال میں نیکی اور صبر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ طوفان کے بعد کشتی کو ایک پہاڑ پر رکا دیا گیا تاکہ دوبارہ زندگی کا آغاز ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ زمین پر اتر کر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت اور صبر عطا کیا تاکہ وہ نئے اصولوں کے مطابق دنیا کو آباد کریں۔ یہ آغاز انسانیت کے لیے ایک نیا باب تھا جس میں نیکی، صبر، ایمان اور اللہ کی ہدایت کا علم شامل تھا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رہنمائی اور اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو دوبارہ زمین پر آباد کرنے کی تیاری کی اور ہر قسم کے جانداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ طوفان نوح کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہر تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی کا نیا آغاز ممکن ہے، بشرطے یہ کہ انسان صبر، ایمان اور نیکی کے راستے پر قائم رہے۔ یہ سبق ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر مشکل اور آزمائش کے وقت یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق ہر جاندار کو محفوظ رکھا۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایمان، صبر اور شکر کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے رہے۔ طوفان کے پانی نے زمین کے ہر حصے کو ڈھانپ لیا، پہاڑ، وادیاں، شہر اور گاؤں سب پانی میں غرق ہو گئے، مگر کشتی میں موجود ہر فرد اور ہر جانور محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے کبھی نقصان نہیں پاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعاؤں اور نصیحتوں کے ذریعے کشتی کے اندر ہر کسی کو صبر اور استقامت کی تعلیم دی، ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ طوفان کے دوران زمین پر موجود سب کچھ فنا ہو گیا، مگر اللہ کے حکم اور منصوبے کے مطابق کشتی محفوظ رہی۔ یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی چیز ممکن نہیں۔ جو شخص اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ ہر مشکل سے محفوظ رہتا ہے۔ طوفان کی شدت اتنی تھی کہ آسمان سے برسا ہوا پانی زمین کی سطح پر جمع ہو کر سب کچھ ڈھانپ گیا۔ ہوا کا زور، بارش کی شدت اور زمین کی دھڑکن سب کچھ تباہی کا سبب بن گیا، مگر کشتی میں موجود لوگ اور جانور اللہ کے حکم سے ہر خطرے سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر ہر قسم کے جانداروں کے لیے نظم اور ترتیب قائم کی، ہر جانور کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک فراہم کی اور انسانوں کو عبادت، دعا اور نصیحت کے ذریعے اللہ کی یاد دلائی کی۔ طوفان کے دنوں میں کشتی اللہ کے ارادے کے مطابق پانی کے اوپر تیرتی رہی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ محسوس ہوتا رہا۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ کے فرمان بردار ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ طوفان کے دنوں میں کشتی کے اندر حالات سخت اور مشکلات بھری، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قیادت اور اللہ کی ہدایت کے سبب سب کچھ درست اور محفوظ رہا۔ طوفان کے بعد جب پانی کم ہونے لگا تو کشتی ایک پہاڑ پر رکی اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر دوبارہ زندگی قائم کرنے کا آغاز کرنے کے لیے لوگوں اور جانوروں کو وہاں اتارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو نئی زمین پر آباد کرنے کے اصول سکھائے اور ہر شخص کو اللہ کی عبادت اور شکر کرنے کی تلقین کی۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک درس ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ہر تباہی کے بعد اللہ کی مرضی سے زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ طوفان نوح کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ صبر، استقامت اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہر مشکل سے محفوظ رہتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی ہدایت میں رہ کر زندگی کو نئے اصولوں کے مطابق منظم کیا، ہر جاندار کے تحفظ کو یقینی بنایا اور زمین پر زندگی کے آغاز کی دوبارہ بنیاد رکھی گئی۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رضا اور احکام کے مطابق صبر اور استقامت اختیار کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔
طوفان کے پانی کے بعد زمین ویران ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکمت اور حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی سے سب کچھ دوبارہ آباد ہوا۔ یہ سبق ہمیں اپنی زندگی میں ہر مشکل اور مصیبت کے وقت یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق صبر اور نیکی کے راستے پر قائم رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے، جب زمین پر پانی گھٹنے لگا تو انہوں نے زمین کی حالت کا جائزہ لیا۔ ہر پہاڑ، وادی اور کھلے میدان کو دیکھا کہ کہاں زندگی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ہر جاندار کو اس کی نوع اور ضرورت کے مطابق جگہ دی۔ انسانوں کو نئی زندگی کے اصول سکھائے اور ہر قسم کے جانوروں کے لیے خوراک اور رہائش کا انتظام کیا۔ یہ عمل صبر، حکمت اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بہترین مثال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر دن دعا کی، شکر ادا کیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ زندگی کے ہر کونے میں پانی کم ہوتا گیا اور زمین کی نئی شکل سامنے آنے لگی۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ایمان اور استقامت کی تعلیم دی تاکہ وہ نئی زندگی میں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کریں۔ ہر شخص نے اللہ کی رہنمائی میں نئے اصولوں کے مطابق اپنے اعمال شروع کیے۔ زمین کی ویرانی کے بعد زمین کی دوبارہ ترتیب دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ ہر عمل اللہ کی نظر میں اہم ہے اور نیکی اور صبر کے ساتھ ہر چیز کی حفاظت ممکن ہے۔ زمین پر زندگی کے دوبارہ قائم ہونے کے لیے نئے قواعد وضع کیے گئے اور ہر جانور کی حفاظت کے لیے نظام بنایا گیا۔ انسانوں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی شروع کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں کو یاد رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت، قدرت کے آگے انسان کی حفاظت اور کامیابی کا دار اس کے ایمان اور عمل پر ہے۔ زمین کے ہر حصے میں سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق دوبارہ آباد ہوا۔ ہر شخص نے اللہ کی رضا کے مطابق صبر، دعا اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر روز اللہ کی عبادت کی اور ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ زمین پر زندگی کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد انسانیت نے نئے اصولوں کے مطابق معاشرت قائم کی۔ ہر فرد نے اللہ کے احکام کے مطابق نیکی اور صبر کے راستے پر عمل کیا۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل اور آزمائش کے بعد اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی کو دوبارہ منظم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قیادت اور اللہ کی رہنمائی کے تحت انسانیت نے زمین پر زندگی کے نئے آغاز کی بنیاد رکھی۔ ہر قسم کے جاندار محفوظ رہے۔ زمین کی ویرانی کے بعد سب کچھ نئے اصولوں اور اللہ کے احکام کے مطابق آباد ہوا۔ یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ صبر، استقامت اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا ہر مشکل سے محفوظ رہتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر لمحہ نصیحت، دعا اور شکر کے ذریعے اللہ کی یاد دلاتے رہے۔ زمین کی نئی صورت میں زندگی کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ ہر انسان اور ہر جانور کے لیے اصول اور نظام وضع کیا گیا تاکہ مستقبل میں ہر قسم کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق جاری رہ سکے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ کی قدرت اور رضا کے مطابق نیکی، صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ممکن ہے۔ زمین پر زندگی کے دوبارہ قائم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی اور نصیحتیں انسانیت کے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ ہر فرد نے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کیا اور زمین پر زندگی دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر زندگی کے دوبارہ آغاز کے بعد اپنے ماننے والوں کے درمیان ایک نظام قائم کیا تاکہ انسان اور جانور دونوں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ انہوں نے ہر انسان کو اپنی ذمہ داریوں اور اعمال کا شعور دلایا اور ہر خاندان میں نیکی، صبر اور شکر کے اصول سکھائے۔ زمین کے ہر حصے میں انسان اور جانور اللہ کی ہدایت کے مطابق آباد کیے گئے۔ ہر فرد نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت اور شکر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر روز اپنے ماننے والوں کے ساتھ دعا اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ ہر شخص اللہ کی رضا اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ زمین کے ہر کونے میں نئے اصول اور نئے نظم کے مطابق زندگی شروع ہوئی۔ ہر انسان نے اپنی محنت، صبر اور نیکی کے ذریعے زمین پر آباد کاری میں حصہ لیا
जानवरों के लिए खुराक पानी और रिहाइश का इंतज़ाम किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की क़यादत में किया गया ये निज़ाम ज़मीन पर ज़िंदगी को महफूज और मुनज़्ज़म रखने के लिए बनाया गया, ताकि मुस्तक़बिल में हर नस्ल उनके अल्लाह के अहकाम पर अमल करे। हर इंसान और जानवर के लिए असूल वज़ा किए गए ताकि ज़िंदगी का हर पहलू अल्लाह की हिदायत के मुताबिक हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मानने वालों को नसीहत की कि हर मुश्किल और आजमाइश के वक्त सब्र करें, दुआ करें और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अमल करें। ज़मीन पर ज़िंदगी की नई तरतीब के बाद इंसानियत ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक माशरत कायम की। हर ख़ानदान में नेकी, इस्तिक़ामत और इबादत का जज्बा पैदा हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के तहत ज़मीन पर ज़िंदगी के हर शोबे में नज़म कायम हुआ। हर फ़र्द ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक शुरू किए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाना। ज़मीन पर दोबारा आबादकारी में हर इंसान ने अपना किरदार अदा किया और जानवरों के लिए भी महफूज माहौल फराहम किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर मानने वाले को ये समझाया कि अल्लाह की रज़ा और हदायत के बगैर कोई काम भी कामयाब नहीं हो सकता। ज़मीन की वीरानी के बाद ज़िंदगी के नए असूलों के मुताबिक हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी शुरू की। हर जानदार के तहफ़्फ़ुज़ और रिहाइश के लिए निज़ाम बनाया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर रोज़ अल्लाह का शुक्र और दुआ के साथ अपने मानने वालों को नसीहत की कि नेकी, सब्र और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारें। ज़मीन पर दोबारा आबाद होने वाले हर इंसान और जानवर ने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने अमाल शुरू किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नए माशरती असूल और ज़िंदगी के तरीके सिखाए ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह की हिदायत के मुताबिक रहें। ज़मीन पर ज़िंदगी के दोबारा शुरू होने के बाद हर फ़र्द ने सब्र, शुक्र और नेकी के रास्ते पर अमल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में इंसानियत ने ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखी। हर फ़र्द और हर जानवर महफूज और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक रहने लगा। ये अमल हमें ये सिखाता है कि हर आजमाइश और मुसीबत के बाद अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। सब्र और इस्तिक़ामत के साथ हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है और ज़मीन में इंसानियत ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अमल शुरू किया। ये अमल हमें सिखाता है कि हर आजमाइश और मुसीबत के बाद अल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। सब्र और इस्तिक़ामत के साथ हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है और ज़मीन पर इंसानियत ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अमली नमूना कायम किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात और नसीहतें आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन गईं। ज़मीन पर ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म, असूल और हिफाजत के निज़ाम के ज़रिए इंसानियत और जानवर दोनों अल्लाह के अहकाम के मुताबिक आबाद हुए। हर शख्स ने सब्र, इस्तिक़ामत, ईमान और नेकी के रास्ते को अपनाया और ज़मीन पर ज़िंदगी दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न हुई। तूफ़ान नूह के बाद ज़मीन पर दोबारा ज़िंदगी कायम हुई, मगर अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास असूल भी मुकर्रर किए ताकि इंसानियत के अखलाक और जिस्मानी पहलू महफूज रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अफराद ने नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी। हर ख़ानदान ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी शुरू की। ज़मीन के हर कोने में इंसान और जानवर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक आबाद किए गए। अल्लाह ताला ने बाज़ अफराद में ऐसा इम्तहान रखा कि वो मियाँ बीवी की हैसियत से औलाद पैदा ना कर सके। ये ख़ास हिकमत थी ताकि इंसान अपनी महदूदियत और अल्लाह की कुदरत को समझे। इससे ये सबक मिलता है कि हर शख्स को अल्लाह की रज़ा और अहकाम के मुताबिक सब्र और इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर फ़र्द को नसीहत की कि अल्लाह की हिदायत के बगैर कोई काम कामयाब नहीं होता। ज़मीन पर दोबारा आबादकारी के दौरान हर इंसान ने नेकी, सब्र और शुक्र के साथ काम किया। जानवरों के लिए खुराक, रिहाइश और हिफाजत के इंतज़ाम किए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के दरमियान नज़म कायम किया और हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारियों का शऊर दिलाया। ज़मीन पर ज़िंदगी के नए असूल और निज़ाम के मुताबिक हर फ़र्द ने अमाल शुरू किए। अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी के हर पहलू को महफूज बनाया गया। हर इंसान और जानवरों के लिए असूल वज़ा किए गए ताकि ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को यह समझाया कि सब्र, नेकी और ईमान के बगैर ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। ज़मीन पर दोबारा आबाद होने के बाद इंसानियत ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक मुआशरे की, हर ख़ानदान की, इस्तिक़ामत की, इबादत के असूल अपनाए।
حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی میں زمین پر زندگی کے ہر شعبے میں نظام قائم ہوا۔ ہر فرد نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا اور اللہ کی رضا کے مطابق عمل کیا۔ زمین کی ویرانی کے بعد زندگی کے نئے اصولوں کے مطابق ہر انسان نے اپنی زندگی شروع کی۔ ہر جاندار کے تحفظ اور رہائش کے لیے نظام بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر روز اللہ کے شکر اور دعا کے ساتھ ماننے والوں کو نصیحت کی کہ نیکی، صبر اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ زمین پر دوبارہ آباد ہونے والے ہر انسان اور جانور نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اعمال شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نئے معاشرتی اصول اور زندگی کے طریقے سکھائے تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی ہدایت کے مطابق رہیں۔ زمین پر زندگی کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہر فرد نے صبر، شکر اور نیکی کے راستے پر عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی میں انسانیت نے زمین پر زندگی کی نئی بنیاد رکھی۔ ہر فرد اور ہر جانور محفوظ اور اللہ کے احکام کے مطابق رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت کچھ جوڑے اولاد سے محروم رکھے گئے تاکہ انسان اپنی عاجزی اور اللہ کی حکمت کو پہچانے۔ یہ ایک سبق تھا کہ ہر آزمائش اور مصیبت کے بعد اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی کو دوبارہ منظم کیا جا سکتا ہے۔ صبر اور استقامت کے ساتھ ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے اور زمین پر انسانیت نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا عملی نمونہ قائم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتیں آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئیں۔ زمین پر زندگی کے ہر شعبے میں نظم، اصول اور حفاظت کے نظام کے ذریعے انسانیت اور جانور دونوں اللہ کے احکام کے مطابق آباد ہوئے۔ ہر شخص نے صبر، ایمان اور نیکی کے راستے کو اپنایا اور زمین پر زندگی دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت انسان نے یہ سمجھا کہ زندگی اور اولاد سب کچھ اللہ کی مرضی اور قدرت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے جلوے ہمیں طوفان نوح کے واقعے سے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش، مصیبت اور تباہی کے بعد اللہ کی ہدایت اور رضا کے مطابق صبر، استقامت اور نیکی کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہر مشکل اور آزمائش میں صبر عطا کرے، ہماری نیتوں، ہمارے اعمال کو درست رکھے، ہماری زندگیوں کو برکت اور امن سے بھر دے اور ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، ایمان کی مضبوطی اور نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں تک نالج پہنچتا ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔